السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی علامہ ابو ایوب قادر صاحب جی. جی سر فرماؤ. جی گل کرنا ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جناب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. جناب دا خاطر سال کرنا واسطے پتہ تے جناب عنایت فرماؤ. اساں جناب دے نال کوئی جی لاہور تو جی. لاہور تو جی جی لکھو پتہ لکھا جی پتر. اہل سنت والجماعت. جی جی پھر فرمانا جی. مرکز اہل سنت والجماعت. مرکز اہل سنت و جماعت 87 جنوبی 87 جنوبی لاہور روڈ سرگودا. لاہور روڈ سرگودا. اے مکمل نام جناب؟ جی مکمل نام صرف ابو ایوب قادری یا؟ جی جی. اچھا ٹھیک. نمبر اس تو علاوہ بھی کوئی ہے؟ اگر یہ بند ہوئے تو کسی اور تو تکلیف دے لیجیے جناب. نہیں یہ نمبر. اچھا خط کی بھیجنا نے جی. خط کی بھیجنا تسی. سونا سوالات ہوندے نے کوئی جناب جیسے محقق آدمی جڑے نے انہاں دی تحقیق دی لوڑ پئی جاندی ہوندی. پھر محقق تے ہور دنیا تے بڑے نہیں اسی جناب تہاڈی خطابات سنے نے تے تساں دے کوئی اخیر کر چھڈ دیو. ہوئے ہوئے ہوئے. اچھا سونا ایک اگر وقت ہوئے تے ایک گزارش صرف عرض کر لو. جی جی فرماؤ. یہ توحید اور شرک دا منشا جڑا ہے یہ کی بنے گا؟ کی پڑھنا چاہیے تو سب بس. سونا اساں دے طالب علم ہون ساڈے نال مذاق نہ کرو جناب. تسی آپ ارشاد فرماؤ اسی طالب علم جناب تو اشرفیہ دے تہاڈی مہربانی. طالب علم تے ہے نہیں پہلی گل تے اے ہے جی تسی ایک چھوڑ دیو تسی طالب علم ہو. سرکار ایک توحید تے شرک دا منشا تو سنبھاؤ اس تے دلیل میں دینا. پھر سونا تسی یعنی میرے نال مذاق کرن لگ پے جے یا نہیں میں مذاق نہیں کرتا پیا. پہلے تسی تو بعد سوال کیوں کرتے ہو؟ میری ایک گل سنو. جی جی تسی میں اپنا کراوا تعارف. جی تعارف تو بعد مگر یہ جواب سونا میں عرض کرنا. تعارف ہی نہیں کرایا. عبد المغیث سونا بول رہے ہیں اشرفیہ تو. اصل جی جامعہ اشرفیہ لاہور تو جی. اصل جی رہائش ہے نا جی وہ ساڈی میلسی دی تے ایتھے دے اصل متعلم لوگ آ تے تواڈے تحقیق اساں جناب کنز وغیرہ تے یہ اسباق پڑھنے ہیں جی. پڑھائیں ہوندے جی پڑھنے ہونے جی. ہاں ایتھے پڑھ ہوندے جی جی جی. آواز تے تواڈی لگدی ہے دیر عمر دے بندے آ. نہیں سو گلا خراب ہویا بیٹھا تاں کر کے سرکار. اچھا جی جی. گلدستہ توحید لے لو جی. اس دا خلاصہ تساں پتہ پھر اپنے مطالبے کرنے ہوندے تو ساڈے کول محقق بندے تحقیق دا ارک نچوڑ موجود ہونا. تسی صرف اتنا وجہ فرماؤ بھی اس منشا توحید اور شرک دا منشا تھا کیڑی شے نو قرار دینا. میں عرض کردا پیا جی. گلدستہ توحید لے لو 100-150 صفحے دی کتاب ہے جو ایڈی وڈی نہیں ہے. اچھا تفصیل نال اس نو پڑھ لو تے تانوں سمجھ آوے گی. یہ سارا یعنی منشا توحید و شرک اس وچ لکھیا ہویا ہے. ہر شے لکھی پئی. نہ جناب نو اس لفظ تو کی یعنی میرا سوال جڑا ہے وہ کی سمجھ ہو سکتا ہے سوال اتنے نہ ہوئے. تسی پوچھ دو سو بھائی توحید تے شرک آپ کیوں میں جی توحید کے نو آدم تے شرک کے نو آدم یہ پوچھن لگی ہو. میں اچھا یہ دسو میں تو منشا پوچھا ہے میں حد نہیں پوچھی. منشا دا مشرف کی مطلب ہے تسی چلو منشا دا مطلب میں دس چھوڑو تو نہیں پھر مذاق ہر گل مذاق نہ ٹورو سہی ہر گل مذاق نہ ٹورو. بچیاں نال مذاق کرنا اساں طالب علم لوگ ہاں تسی محقق بندے ہو. نہیں میری ایک گل سنو جی. ہر بندے دا منشا الگ ہوندا ہے. تہاڈا منشا اے دے وچ کی ہے تسی اپنا منشا دسو بھئی توحید شرک دا تسی کی پوچھنا چاہندے ہو پھر بتانا. سرکار میں تے صرف منشا ہی پوچھنا چاہنا بھی اے فرماؤ بھی ایتھے منشا توحید و شرک جڑا بول رہے ہیں اس تو کی مراد ہونا ہے؟ دیکھ ایک کے منشا نشا ان تو نکلے پیدا ہون دی جا. جی جی. ایک کے منشا دا معنی کہ اے دا مقصد کی ہے تہاڈا منشا کی ہے جی.
جی منشا بمانا مقصد کی ہے، توحید دا مقصود کی ہوندا ہے، او دی انتہا کتھے بڑھدی ہے، شرک دا مقصود کی ہے، اس دا کی مطلب ہے، اج کل او دی تعریف کی وانی بڑھتی او گل ایک ہی وانی بڑھدی ہے۔ یہ ہن لفظ یہ جڑا منشا اے فرماؤ بھی جسلے منشے دی اضافت توحید یا شرک دی طرف ہو رہی ہے تو اس لیے کیڑا معنی مراد ہو سکدا ہے؟ تسی دسو کیڑا منشا دے بندے دا مقصد تو مقصد بندے دا آکھو گے، منشا جڑا ہے اردو دا لفظ یہ جڑا مقصد دے معنی چ او تے ہے اردو دی ترکیب، اساں جڑی عربی دی ترکیب میں عرض کرنا دونوں معنی، ایک وے کہ توحید تے شرک اٹھیندا کیتی، ایک ہاں ایو دسو بھی اٹھیندا کیتوں ہے توحید تے شرک آدھے کے نو ہے، یہ دو شیئیں ایسے مراد ہو سکتی ہیں۔ منشا والے تو اپنے منشا دی وضاحت کرو نا۔ جی بس صرف اینا سان چاہیے دو لفظاں چ فرما دیو بھئی توحید کی تھوٹی بنی دے شرک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو ایوب صاحب جی؟ جی جی اچھا میں خادم عرض کر رہا جی، تمہیں تکلیف دیتی سی راتی میں کی تھوڑا اسم شریف کی ہے جی؟ میرا جی فضل احمد چشتی جناب۔ رات کو تسی عبد المغیث پڑھے سی؟ جی جی باوے توریہ بہام چلدے ہوندے نے، میں ذرا نہیں حضرت گل سنو جی جی گل بندہ کردا ہے راچھار کردا ہے، راچھار جواب لیندا دیندا ہے، ایسا کوئی ٹوک نہیں ہے، تسی گل کرو تے عبد المغیث بن جاؤ، پھر دار اشرفیہ دے طالب علم بن جاؤ، یہ اپنا سٹیٹس مینوں دسو تاکہ میں تہاڈے اس سٹیٹس دے اعتبار نال گفتگو کراں۔ جی میرا میرے جو مسکین بیچارے دا کی سٹیٹس، میں سٹیٹس دا لفظ جڑا ہے اینو ہی کبھی سمجھنا پتہ نہیں کی بلا ہے دیو یار اینک من۔ میں ہون جڑی ایک جناب نو گزارش کرنی سی نا کہ تساں دے بار بار مطالبہ کر رہے ہو یار احمد رضا نو گالاں لکھ کے دیو، احمد رضا نو گالاں لکھ کے دیو۔ میرے کول کتاب میں صرف میری عرض سن حضرت گل سنو میری جی، او اس صورت جائے کہ تسی خود اپنا مشکوک فکر بیٹھو نہیں جا میری گل سنو خوش مطلب تسی دیوبندی ہو نا، گل تے سنو مینوں شک پیا کہ تسی دھوکا دے رہے ہو۔ میری عرض سنو، میں کیونکہ ظاہر بات ہے ہن فنون دے اساں کچھ نہ کچھ سمجھنے ہی ہے نا۔ توریہ اساں جڑا ہوندا ہے نا توریہ ایک فن بدیع دا تانوں پتہ ہے جی میں جاننا توریہ تے ایہام جی میں سب جانتا میں اس وقت جڑا نا میں قاری طیب صاحب دی جلد لئی بیٹھا خطبات حکیم الاسلام جی میں نے صرف یہ دسے سو پڑھنے نبی کہ میرے علم یہ ہے کہ تسی اپنے مسلک دے علماء نو بے ایمان آتے ہو۔ میں تو ڈٹ کے آنا، میں ڈٹ کے آنا میرے جیسا گل سنو ایک منٹ، تسی میری صداقت اتھوں جانو، میری صداقت اتھوں جانو کہ الحمدللہ کہ میں یعنی جنہ ایک بریلر ملا جنہاں نو میں نا جنہ ایک انہاں دا میں خلاف بول رہا تواڈے کول تے ضرورت ہی کوئی نہیں، تواڈے واسطے گل نہیں، جیڑا رد میں کر چھڈیا او تواڈے واسطے جی کوئی نہیں، لیکن الحمدللہ میں محض احقاق حق اور ابطال باطل واسطے کیتا ہے، کسے تعصب ذاتی اناد وغیرہ اس طرح دی چیزاں یا میں ہوا اس طرح دا کوئی جماعت پرست ہوا یا میں شخصیت پرست ہوا، میں جماعت اپنی دا ہر صورت وچ رد کرنا ہے، یہ کوئی مقصود لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، میں نے تو صرف عدل و انصاف کا دامن۔ کوئی کتاب بھی لکھی نے کس دے اوتے نہیں کتاب انہاں بریلوی کفار دے کتاب ہی آئی تہاڈی نہیں، گزارش ہے کہ میں جتھوں تک جنہ کوئی حیثیت شرعی میری سمجھ چاہیے نا کسی دی میں انہاں دتی، میں یہ نہیں کہ بریلویاں نو کفار سمجھنا، ایک منٹ بریلویاں نو یہ نہیں کہ میں کفار سمجھنا، میں انہاں دے اوتے جس حوالے نال تنقیداں کیتیاں ہیں یا انہاں دے اوتے بعض دے اوتے تدلیل دے فتوی لائے ہاں جی، اور بعض دے اوتے یعنی انہاں بعض دے اوتے پتہ نہیں
اور کی فتوی میں لا چھڈے ہونے نے وہ جو کچھ لائے نا وہ محض یعنی میں صرف اس تو پوچھتا پیا میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے تھوڑی اپنے گھر کی گل ہے سارے نو بے ایمان آکھو مسلمان آکھو مرتد آکھو واجب ہو سکو تھوڑی اپنی گل کی بات ایک تو تھوڑے گھر دے بندے نہیں گھر دے ہوئے نہیں جو بندے خراب نہیں یہ غلط جملہ ہے غلط جملہ جیڑا ہوندا ہے میری گل بھی تے منن والے نہیں ہو بے شک کوئی شک نہیں سبحان اللہ ایک منٹ گل تو سمجھنا اے میرے سامنے خطبات حکیم الاسلام جلد نمبر 2 پئیے میں 182 صفحے تے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا احمد رضا خان مرحومان میں نے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم سے بہت سی چیزوں میں اختلاف رکھتے ہیں قیام اور میلاد وغیرہ مسائل میں اختلاف رہا مگر جب مجلس میں ذکر آئے تو فرماتے مولانا احمد رضا خان صاحب ایک دفعہ مجلس میں بیٹھنے والے ایک شخص نے کہیں بغیر مولانا کے احمد رضا کہہ دیا حضرت نے ڈانٹا اور خفا ہو کر فرمایا کہ عالم تو ہیں اگرچہ اختلاف رائے تو منصب کی بے احترامی کرتے ہو کس طرح جائز ہے رائے کا اختلاف اور چیز ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو خطا پر سمجھتے اور صحیح نہیں سمجھتے مگر ان کی توہین اور بے ادبی کرنے کا کیا مطلب مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا نہ کہنے پر برا مانا حالانکہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابل جو مولانا تھے وہ انتہائی گستاخی کیا کرتے تھے مگر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اہل علم میں سے تھے وہ تو نام بھی کسی کا آیا تو ادب ضروری سمجھتے تھے ہاں جی پھر آگے جناب چوتھی جلد کے اندر تو عجیب ہے کہ ادھر مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا احمد رضا خان کے اوپر رحمہ اللہ کا ہے کا نشان پڑا ہوا ہے اچھا پھر آپ کہتے ہیں حضرت اپنے کام سے کام ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم مولانا احمد رضا خان صاحب کو برا بھلا کہنا جائز سمجھتے ہیں نہ کبھی کہا دارالعلوم میں آپ آ کے دیکھیں کوئی ذکر یا چرچا ہے ہی نہیں کون بریلوی اور کون وہ سب اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں ہاں جی میں تو سمجھتا ہوں میرے خیال میں آپ اپنے اکابر کے انتہائی گستاخ بن چکے ہیں کہ آپ ان کی ایک بھی نہیں مان رہے اور پھر اسی چوتھی جلد ایک منٹ میں نے سن لیا نا مولانا جی میرا پہلا سوال آپ کو یہ ہے جی آپ کے مسلک کے کون کون سے علماء ہیں جن کی بات آپ کے لیے معتبر ہے جی مجھے یہ بات بتا پھر مجھے میں امام تو مانتا ہوں امام اہل سنت کو یہ میرے امام احمد رضا میں ان کو امام اہل سنت میں امام اہل سنت صرف ایک مانتا ہوں امام اہل سنت میں سب کو نہیں مانتا یہ ذہن میں رکھنا فن کے امام فنون کے امام جو ہوتے ہیں نا وہ کوئی مفتی ہوگا جن کو وہ خود بہت بڑا آدمی سمجھتا ہے نہیں آدمی سمجھنا اور بات ہے آدمی سمجھنا اور بات ہے لیکن امام اہل سنت سمجھنا اور بات ہے آپ کے نزدیک میں یہ نہیں پوچھا کہ آپ کن کن کو مانتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے نزدیک کتنے علماء ہیں جو معتبر ہیں تاکہ میں ان کی بات آپ کے لیے سند کے طور پر پیش کروں اور کتنے ہیں جو معتبر نہیں آپ یہ بتائیں کہ کوئی علماء گنے جا سکتے ہیں کہ کتنے علماء ہیں ہمارے کو علماء ایک ہیں 2 4 10 20 ہیں اب میں گن کے بتاتا ہوں میں پیر مہر علی شاہ میری بات سمجھیں امام نہیں سنیں یہ بہت ابتلا کا دور ہے جس میں یہ حضرات گزرے ہیں انتہائی ابتلا کا دور تھا اور ابتلا کا دور جاری ہے یہودیت جو ہے وہ فتنے سازشوں اتنے گہری سازشیں ہیں کہ بندہ سوچ نہیں سکتا جی تو اس کے اندر بعض کا فتنوں کے اندر مبتلا ہو جانا یہ کوئی بعید بات نہیں تھی اس امام اہل سنت کے جو متعلقین ہیں سنو میری بات کر رہے ہیں نہیں گول مول میں احمد رضا کے علاوہ کسی کو معتبر نہیں مانتا سنو میں مانتا ہوں میں پیر مہر علی شاہ میں حضور سیدنا حضرت تاجدار گولڑا کو مانتا ہوں یہ میرے لیے سبحان اللہ یہ پختہ عالم دین ہے اسی طرح میں اپنے مرشد کامل حضور سید امام شاہ صاحب رحمہ اللہ پیر سیال ہو گئے ایسے حضرات جو ہے نا پیر سیال خواجہ شمس الدین خواجہ شمس آپ کے وہ پیر خانہ وہ ہے میرے وہ پردادا پیر ہیں نہیں آپ مرید کن کے میں ہوں حضور سید محمد امام شاہ رحمہ اللہ کا
وہی سید پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ کے، اور وہ حضور خواجہ شمس العارفین کے۔ اچھا 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 اچھا، یہ میرا سلسلہ ہے، بیعت ہے۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سلسلے کو معتبر مانتے ہیں؟ جی میں سلسلے کے مشاہد شاہ صاحب کا حوالہ پڑھ سکتا ہوں، مطلب یہ ہے؟ ہاں کوئی شک نہیں، لیکن اتنا بات ہے، ایک بات ذہن میں رکھنا کہ پیر صاحب کی کتاب سے پڑھنا ہے، کسی اور کی کتاب سے نہیں نکالنا۔ ادھر کا فیض احمد جو ہے نا، میں رات آپ کی باتیں سنتا رہا ہوں فیض احمد کے حوالے سے، یہ آپ ذہن میں رکھنا، فیض احمد جو ہے یہ ہاں بالکل سوال میرا ہے اس کے بعد۔ اچھا نبی پاک علیہ السلام، اچھا وہ اس کی طرف ایک منٹ اس کی طرف ضرور آتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ آج کے بعد یہ مطالبہ کسی پر رکھیں گے کہ احمد رضا کو برا کہو؟ کیونکہ آپ کے مشائخ جو ہیں وہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں اور سخت روک رہے ہیں۔ یہ جواب حضرت میرے ذمہ رہا۔ اچھا یہ جواب میں دیتا ہوں، ابھی دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، حضور کی ابوین کو مومن نہیں مانتا، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے متعلق یہ ہے کہ ہم اس کے یعنی ایک یہاں پر دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسا شخص جو ہے وہ متقدمین میں سے ہے کہ متاخرین میں سے ہے۔ اگر متقدمین میں سے ہے ایسے شخص کے علم و فضل میں اگر وہ صاحب علم و فضل ہے تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کیوں؟ حضور سیدنا شیخ محقق نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ ہی اللہ تعالیٰ نے متاخرین پر کھولا ہے، اور ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ پہلے وہ شخص جنہوں نے اس پر قلم اٹھایا، کسی متاخر پہ کوئی مسئلہ کھول جائے، متقدمین پہ نہ کھولے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے قاسم العلوم والخیرات نے ایک مسئلہ کھول دیا ہے، ابھی تو آپ سارے ہی پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ یہ مسئلہ کیسے کھول دیا۔ اچھا ابھی آپ مان رہے ہیں نا کہ کسی متقدم پہ جو مسئلہ نہیں کھلا متاخر پہ کھل سکتا ہے۔ سنیں آپ سرسری باتیں کریں گے، آپ نے اپنے مشائخ کی کتابوں کو سمجھ کر نہیں پڑھا، میں شرطیہ کہہ رہا ہوں۔ میرے سوال آپ نے بھی احمد رضا خان کو سمجھ کے نہیں پڑھا، ورنہ احمد رضا کو جو مسلمان سمجھے آپ اس کے ہم عقیدہ ہونے کی وجہ سے آپ کا بھی بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اچھا آپ سے ایک سوال آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اشرف تھانوی صاحب جو ہیں وہ مرحوم وہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مولانا ہیں، ہمارے آقا ہیں، سب کچھ ہیں، آپ کہتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یار کدھر کی بات ہے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ میری بات سنیں جی۔ مولوی احمد رضا خان کا آپ نے مغفرت ذنب کے متعلق ترجمہ پڑھا ہے؟ بالکل پڑھا ہے۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ کیا آپ بتائیں کیا اس میں فضائل دعا میں آپ نے پڑھا ہے؟ فضائل دعا میں کتاب منگا رہا ہوں، آپ نے جو پہلے کسی سے بات کروائی ہے نا، آپ جو پہلے کسی سے بات کروائی ہے، نہیں یہ اہل علم کی شان نہیں ہے۔ اب میں نے یہ نہیں آپ کو جواب دیا، میرے پاس حکیم الامت حکیم الاسلام رحمہ اللہ کی خطبات نہیں ہے، میں جب منگواؤں گا میں پڑھوں گا۔ میں نے آپ کے حوالے پہ اعتبار کیا کہ ٹھیک ہے آپ پڑھیں، اس قسم کی کوئی بات ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ جو مغفرت ذنب کا میں حوالہ دے رہا ہوں آپ پاک کیوں رہے؟ نہیں آپ کے پاس یہ کتاب نہیں ہے؟ احمد رضا نے ذنب کا ترجمہ کیا ہے، مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی۔ مجھے اتنی بات بتا دیں کہ یہ ترجمہ کرنے کی وجہ سے کافر ہے یہ مسلمان؟ سنو اچھا چلو آپ یہ بتائیں آپ کے نزدیک کیا اس پر حکم شرعی ہے؟ نہ میں نے تو آپ سے کچھ کوئی جواب نہیں نا کہ آپ کے نزدیک کیا ہے، آپ اپنا مسئلہ بریلوی مسئلے کے اعتبار سے آپ بتائیے غلط ہے سنو ارے سنو یہ باتیں ہیں آپ جیسے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اصول کو تہ تک سمجھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صفات باری ہوں یا جتنے متشابہات ہیں ان کا ترجمے کے اندر ایک ہے تبصرہ، میں نے اس کو واضح کیا تھا، ایک ہے تبصرہ، ایک ہے ترجمہ، ایک ہے عوامی محفل اور عوامی ذکر۔ ہاں جی، اب انبیاء علیہ السلام کے علاوہ عوام کے گناہوں کا ذکر ہو، اس کے اندر کسی ایسی بات کو لانا، علماء نے کفر لکھا۔ اگر تبصرے کے دوران ہے تو کوئی کفر نہیں، سمجھ نہیں آ رہی ترجمہ کرنے سے۔
فتاوی بریلی شریف اور آپ کے اور یار میں نے اس کو سمجھایا تھا میں نے، وہاں پر 10 جملے ہیں، ان میں سے کس پر حکم تکفیر ہے، مجموعے پر ہے کہ مفرد پر ہے؟ کمال کرتے ہیں، جب ایک مجموعے سے یار یہی بات ہے نا، آپ نے سنسری پڑھا ہوگا، آپ تکفیر نہیں کریں گے، آپ کہیں گے نہیں میں نے بتایا ادھر لکھا ہوا ہے، میں کوئی وہ انوکھے رسول نہیں تھے، اس پر تکفیر نہیں ہو سکتی۔ کیا ادھر لکھا ہوا ہے فتاوی بریلی میں کہ اس شخص نے کہا کوئی آپ انوکھے رسول نہیں تھے، اس پر تکفیر نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ چلو اس کو چھوڑ دیں تو پھر چھوڑ دوں تو بس، اب جب مجموعے سے ایک کو چھوڑ دیا تو پھر کس کی تعریف کریں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تکفیر کی بات ہے صرف ایک آدمی کی نہیں، بلکہ آپ کے مسلک کی جمعیت کا یہی مسئلہ ہے۔ یہ چشتی جیسے کہ تحقیقات میر علی چھپی ہے، اس نے تکفیر کا فتویٰ دیا ہے، اور میرے پاس نجوم شہابیہ کتاب چھپی ہے، حشمت علی آپ کسی اندھے مقلد کی بات، آپ کسی اندھے مقلد سے بات نہیں کر رہے۔ نہیں اندھے مقلد نہیں آپ۔ اچھا ایک سوال، وہ کہہ رہے ہیں کفر ہے، کون احمد رضا خان نے یہ ترجمہ کیا ہے، انہوں نے احمد رضا خان پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے، آپ ان 55 علماء بریلویہ کو کافر کہیں گے؟ احمد رضا لکھی ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ کسی نے یہ لکھا ہے کہ امام احمد رضا کافر ہے؟ کیا یہ کسی 55 جو علماء ذکر کر رہے ہیں، 55 علماء نے یہ ترجمہ کرنے کو کفر قرار دیا ہے، اور احمد رضا کا یہی ترجمہ ہے۔ آپ مجھے اتنی بات بتا دیں، احمد رضا کو آپ کافر کہیں گے یا اس 55 علماء کو کافر کہیں گے؟ اچھا ایک منٹ، بات یہ ہے پہلے ان 55 علماء کے نام تو گنوائے، ان میں سے کون سے علماء ہیں؟ میں بتا رہا ہوں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ فتاوی بریلی ہے، بات سمجھیں، فتاوی بریلی کا تو ثابت نہ ہو سکا کیونکہ وہ مجموعہ کلام پر حکم ہے، اس کو علیحدہ بریلی شریف اس کے علاوہ نام لو۔ دیکھیے میری بات، فتاوی بریلی کے علاوہ یار میں کہہ رہا ہوں یہ بے علمی ہے، ایمان سے کہتا ہوں یہ بے علمی ہے، یا تو علم کے ساتھ دغا بازی ہے یا بے علمی پر مبنی باتیں ہیں۔ اگر آپ اصول پر پابند رہیں گے تو یہ ماننا پڑے گا کہ مجموعے پر حکم جو ہوتا ہے وہ فردن حکم شمار نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں آپ کے مفتی کی بدی جانتی ہے نا کہ وہ لکھ دیتا یار، وہ چھوڑو، یہ بات کفر نہیں ہے، بات سمجھو یہ کیا ہوتا ہے غلطی، بات سمجھیں، کسی کے کتابت میں غلطی کہتے ہیں جی یاری شریف میں آیا ہے دودھ، یار ایک منٹ بات سنو، مفردات یہ ٹھیک ہے تو اس کا مجموعہ بھی ٹھیک ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب مجموعہ غلط ہے تو آپ کے مفرد کیسے ٹھیک ہو گئے؟ یہ ایسے بچوں والی بات نہیں کریں، آپ سامنے رکھیں۔ بات سنیں، آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ اختلاف اس طرح کے پڑ جائیں؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے علماء دیوبند جو ہیں اشرف علی تھانوی اور اسی طرف آ رہا ہوں، آپ کے حکیم الامت بات سمجھے تو سنو تو صحیح یار، سنو تو صحیح، میں کہتا ہوں حکیم الامت آپ کے اور شبیر عثمانی صاحب ان کو علیحدہ نکال لیں۔ یہ تو کہتے ہیں مسلم لیگ اور مسٹر جناب مشرف ولی تھے، سب کچھ تھے، پتہ نہیں کیا کیا خوابیں بتاتے ہیں، اور آپ کے مسٹر جناب قائد اعظم کو کہتے ہیں، اور جو آپ کے دارالعلوم دیوبند، آپ کے دارالعلوم دیوبند کے جتنا کانگریسی تھے وہ سارے اس کو مرتد کہتے تھے۔ نہیں بولا جو آپ بول رہے ہیں، کس نے لکھا ہے کہ قائد اعظم ولی اللہ؟ بتائیں، حوالہ دے، میں دوں حوالہ۔ شبیر عثمانی، سچی بتانا، شبیر عثمانی نے جنازہ پڑھایا تھا؟ ابھی حوالہ دے۔ شبیر عثمانی نے جنازہ، یار میں حوالہ پڑھتا ہوں، ایمان سے کہتا ہوں، بات تو سنو، میں تمہارے دیوبندیوں کے ایک نہیں، میں 20 کے حوالے پڑھوں گا جنہوں نے اس کو پتہ نہیں ولی خوابے بیان کر کے ولی بنایا۔ ایک طرف ان کو رکھ لے اور ایک طرف کانگریسی علماء جو کہتے تھے یہ سب مسلم لیگی مرتد ہیں۔ یار کافر اور مرتد کا ہے وہ حوالہ بھی پڑھے، وہ بھی پڑھوں، ٹھیک ہے، ہاں وہ بھی پڑھے اور یہ بھی پڑھے، ٹھیک ہے، جھوٹ اور سچ کے پتہ، ٹھیک ہے، بالکل نکلے گا۔ اچھا اب میں تو خیر اب نماز بھی پڑھنی ہے، یہ جو حوالہ ہے میں آپ کے حکم پر عمل اس وقت کرنے پر غور کروں گا
جس وقت حکیم الاسلام کے خطبات آپ پڑھ لیں گے اور آپ کہیں گے کہ وہ کیونکہ احمد رضا کافر تھا، بات اس کے کفر میں شک کرنے والا کافر ہے، لہذا اشرف علی اسلام کی بات کا جواب ذمہ کو میں نے دینا ہے آپ کو، لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ میں جواب نہیں دے سکتا، میں جواب شروع کرتا ہوں۔ جھوٹ کو مان لیں، میں نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ قائد اعظم کو ولی اللہ۔ بات سنو، اگر میں ثابت نہ میں ایمان سے یار بات تو سن، میں کون سا بھاگ رہا ہوں؟ میرا کتب خانہ آپ نے دیکھا ہے، یہ سب کچھ موجود ہے۔ میں نے نہیں دیکھا، لیکن مجھے آپ لگتے ہی ہیں 1.5 کروڑ کی میرے پاس، بات تو سنو، 1.5 کروڑ کی میرے پاس کتابیں ہیں، اندازہ لگا لیا ہے، صرف کتب خانے کا آپ نے روپ ڈالا ہوا ہے، علم سے کھورے ہیں جیسے آپ۔ اچھا بات سن، صبح انشاءاللہ ٹی سی ایس پہنچے گا تمہارے پاس، اور اندازہ کر لینا اگر میرے سوالات آپ کو سمجھ آ جائیں، ایمان سے کہتا ہوں، اگر میرے سوالات آپ سمجھ لیں تو میں سمجھوں گا آپ عالم ہیں۔ نہیں، ایک بات سنیں، میں آپ کے سوالات کا جواب یوں ہی نہیں دوں گا، ایک بات ذہن میں رکھے، کتاب لکھ لینا، آپ کو پہلے ایک خط لکھوں گا آپ کو، جی مجھے اپنے علماء کی فہرست دیں کہ ان کا میں حوالہ پیش کر سکتا ہوں، ان کا نہیں کر سکتا۔ احمد رضا خان کے عقیدے کے مخالف آپ کسی کا عقیدہ مانیں گے، میں مختلف سوالات لکھ کے آپ کو بھیجوں گا، لیٹر پیڈ پہ آپ اس کا جواب دیں، اور حلالی سوال کا جواب دیتا ہوں، میں حرامی کا نہیں دیتا۔ نام عبدالمغیث کا لیتا ہوں، سوال آپ نے لکھا، یہ تو کیا بات کرنے کی، اتنا بڑا آپ کا علم ہو اور پھر آپ یوں چوروں کی طرح اپنا نام چھپاتے پھریں، یہ کوئی دیانت نہیں ہے۔ آپ میرے سوال کا جواب دیں گے اور اس کے بعد میں آگے بات تو سنو یار، تم ہمیں حلالی سوال بتاتے ہو، ایمان سے بتانا، جب گاندھی کو دارالعلوم دیوبند میں بلایا تھا تو وہ زیارتیں اس کے پیٹ کی جو کرتے رہے تھے اور اس کے جو کفریات سنتے رہے تھے، ایمان سے بتانا ابھی بھی کوئی حلالیوں والی بات رہ گئی ہے؟ مولوی احمد نصرت الابرار لکھی تھی، اور ہندوؤں کے ساتھ چلنے کا اس نے بھی فتویٰ دیا تھا کہ جواز ہے، آپ کے خود نصرت الابرار نہیں ہے کیا؟ سیال شریف کا فتویٰ بھول گئے جو خواجہ ضیاء الدین سیالوی نے ہندو مسلم اتحاد میں فتویٰ دیا تھا؟ کیا پیر خانہ بھی بول گئے آپ؟ کیا ہندو کیا قوت الا باللہ العلی العظیم؟ مولانا موجود ہے، آپ کو یار بات سنو، وہ رتو والیے کی طرح فتوے رکھتے ہو نا؟ ہاں رتو والی جو مرضی کہو، بات یہ ہے کہ آپ اپنے پیر خانہ کی فوز المقال اٹھا کے دیکھیں، جلد سوم دیکھیں، ضیاء الدین سیالوی کو پڑھیں۔ جی اچھا بات سنیں، ایک میں دینا یہ بہت آسان ہے، ویسے میں ایک بات سے کو پڑھنا یہ مشکل ہے، ایک بات سے میں گھبراتا بھی رہتا ہوں، ایک بات سے میں گھبراتا اور ڈرتا رہتا ہوں بھائی، وہ یہ کہ کیونکہ امکان کذب تمہارا عقیدہ ہے تو میرے خیال میں اپنے لیے تو فرض سمجھتے ہو گے۔ امکان کذب کا عقیدہ پیر حضرت عبد القادر جیلانی کا محمد رسول اللہ، توبہ 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 توبہ، ان کی الفت، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، الفت الربانی اٹھاؤ، مجلس نمبر 61 کو پڑھ لو، آپ کی عقل ٹھیک ہو جائے گی۔ مجلس نمبر 61 پڑھ لو۔ ہاں امکان کذب کا آپ کے نزدیک کیا نظریہ ہے؟ آپ نے ہمارا نظریہ سمجھا، وہی نظریہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کھڑا، اٹھائیے دیکھیے، اس کو پڑھیے، یہ ساری خیانتیں ابھی نکل جائیں گی۔ پڑھی نہیں مولانا، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں صرف اس وقت 2 کتابیں سامنے رکھ کر بیٹھا ہوں، تھوڑی آپ صرف انتظار رکھنا، یہ کر ابھی اٹھاتا ہوں میں، یہ دیر میں رکھنا۔ اٹھاؤ، ہاں ابھی آپ کے فون کی انتظار کر رہا ہوں، بالکل جی کریں، اٹھائیں اور تھوڑی دیر تک مجھے فون کریں، میں ابھی بیٹھا ہوں آپ کے انتظار۔